بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہے تھے کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاہو کھینچے 5 آدمی بری طرح سے مار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے رک دو، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان ساروں کو میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئے تو ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی آدمی کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو۔ جب سلطان کا نام سنا تو تر تر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کی سپاہی نے کہا اگر تم بے گناہ قصور ہوئے تو سلطان کبھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان معظم گھنے درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا اور گھوڑوں کو بھی آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ ان گاہو والوں سے پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان کو بری طرح تشدد کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا سلطان معظم یہ نوجوان ہماری گاہو میں رہتا ہے اور ہمارے رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے آخر ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہم خود کو بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ اسے سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نوجوان سے آخر ایسی کیا گناہ ہوا کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ اور ایک بات اور ہے کہ کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے۔ کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکوں اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتے۔ سارے گاہو والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسے کیا گناہ سرزد ہوا، یہ تمہیں کیوں اتنی بری طرح سے مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی باری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کی مورخین کے مطابق آپ کے سامنے لوگ بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے۔ سلطان معظم کی سوال پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسے لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی۔ چند لمحوں کے بعد ان گاہوں والوں میں سے ایک آدھڑی عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی طرح زندگی گزار رہا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا گناہ سرزد ہوا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا، اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا، لیکن اس کے ساتھ آخر ایسی کیا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے؟ یہ سن کر سلطان معظم نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا اب تم اپنی الفاظ میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ وہ نوجوان بولا سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاہوں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی، اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادات کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا، اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور عادت بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا، اور ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک گدھے کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا۔
اور اس دن سے اسی طرح میں جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا، اور نہ ہی میں خود کو صاف ستھرا رکھتا ہوں، اور نہ خود کا خیال رکھتا ہوں۔ اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آپ پہنچا کہ حتیٰ کہ ایسا وقت آپ پہنچا کہ گاہوں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا، اس لیے میں شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا گیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ گاہوں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور پھر اس نوجوان کو کہا، تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنی سپاہی کو حکم دیا، اس نوجوان کو زندان میں جا کر باندھ دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لے کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلی دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاہوں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمہ کی کارروائی شروع کی اور سپاہی کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اس نے جو گناہ کیا اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کو اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دستلا چڑھا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری مرتکب ہوئی، کیونکہ اگر تم نے اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا، اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرچے الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان مہوجم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کی جسم سے عجیب و غریب بو آتی تھی۔ میں روز بروز تنگ ہوتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ جسے کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو جو مجھے باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے میرا یہ شوہر گھر آیا تو اس کی جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی، اور اگر تمہیں سزا نہ دی گئی آج آنے والے وقت پر بہت اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا پٹنے پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی، اور اس کی بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے جا سکتی ہے، اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کی دلدل میں دسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے ناجائز والا راستہ اختیار کیا اور اس کو جلدی آگ اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں کرتے ہوئے ابدیدہ ہو گئے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سب کچھ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ پھر اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہیں بھی
اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ تم بھی اپنے شوہر کی گناہوں میں برابر کی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اور اچھی دوست اور نیک خوار بیوی عطا فرمائیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ اسی طرح ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔